زنا کے بعد قتل کی بات کیوں آئی؟ زنا سے پہلے کیوں نہیں آ گئی؟ اس لیے کہ عموماً قتل کا سبب زنا ہوتا ہے۔ ریسنٹلی میں نے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی پہ درس دیا، تو درس کے بعد کچھ خواتین انڈیویجولی مجھ سے ملی، ان میں 2 خواتین ایسی تھیں کہ جنہوں نے کچھ واقعات مجھے سنائے جو ان کے خاندان کے تھے۔ ایک خاتون نے بتایا کہ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی شادی اگر خاندان کے اندر رشتہ نہ ہو تو نہیں کی جاتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بڑی بڑی جاگیریں ہیں، کوئی فیملی یہ نہیں چاہتی کہ ان کی بیٹی کسی غیر خاندان میں جائے اور ان کی جائیداد اس طرف منتقل ہو جائے، یہ ان کی عزت اور غیرت کے خلاف ہے۔ لہذا اکثر خاندانوں میں جب رشتے نہیں ہوتے تو لڑکیاں جوان ہو کر بوڑھی ہو جاتی ہیں، کہتے اب بھی آپ چلیں تو میں آپ کو دکھا سکتی ہوں کہ بوڑھی بوڑھی کنواری خواتین چارپائیوں پہ بیٹھی ہیں، نوکروں کی فوج ہے آگے پیچھے، لیکن ان کی شادی نہیں ہوئی۔ کہتے کہ پہلے تو پھر بھی یہ تھا کہ لڑکیاں ضبط کر جاتی تھی، لیکن اب ہو یہ رہا ہے ٹیلی ویژن اور جدید دور کے سارے ہنگامے سے کہ لڑکیاں بھاگ نکلتی ہیں، ادھر ادھر جیسے پڑھنے کے لیے نکلی، باہر کے ملکوں میں گئیں اور کسی سے دوستی کی اور بھاگ نکلی، تو بتانے لگی کہ ان کے بالکل شوہر کی شاید بہن یا کزن، کچھ مجھے صحیح یاد نہیں، کہ وہ بھی اسی طرح کسی پیر کے ساتھ چلی گئی، یا پیر سے اس نے دم کرایا تو پیر نے معلوم نہیں کیا کیا، چلی گئی۔ اب ہوا یہ کہ یہ سارا خاندان جو تھا یہ اس کو پہلے دھمکیاں دیتا رہا اس پیر کو کہ لڑکی واپس کرو، لڑکی کو انہوں نے چھوڑنا نہیں تھا، مارنا ہی تھا۔ اس نے واپس نہیں کی تو انہوں نے اس کی بہن اٹھا لی، اور 15 لوگ تھے یہ، وہ بہن اٹھا لی، اور بہن یعنی اس عورت کا کوئی قصور نہیں، لا کے پھر اسے اغوا کر کے رکھا، کہتے ہیں کہ 100 لوگوں نے اسے ریپ کیا ہوگا، اسے بھوکا رکھا، اس کے اوپر طرح طرح کے اس عورت پہ ظلم کیے، اور بالآخر اس کو مار دیا، قتل کر دیا۔ کہتی کہ جو قاتل ہیں وہ اتنے مؤثر ہیں، اتنے زمیندار ہیں، اتنے مالدار ہیں، اس نے فیملی کا نام بھی بتایا، میں نہیں بتاؤں گی کیونکہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ اے ہے یا بی ہے یا سی ہے، ہمیں تو اس سے غرض ہے۔ تو کہنے لگی کہ میں جانتی تھی کہ وہ لڑکی کہاں ہے اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن اگر میں گواہی دیتی ہوں کسی عدالت میں تو میری جان کو خطرہ ہے۔ تو وہ مجھ سے مسئلہ پوچھتی تھی، اگر مجھ سے گواہی کے لیے کہا جائے تو میں کیا کروں؟ تو مجھے یاد آیا کہ عورت کی گواہی آدھی کیوں ہے، اور وہ ہے تو مالی معاملات میں، لیکن اللہ نے عورت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اسے اکیلے گواہی دینے سے روکا، اور عورتیں اس پہ ناراض ہیں کہ ایک اور عورت ساتھ کیوں ہو۔ مرد کو تو اکیلے گواہی دینے کی اجازت ہے، اور ہمیں کہا گیا کہ ساتھ ایک اور بھی ہو، اگرچہ سارے معاملات میں نہیں، لیکن جس میں ہے قرآن میں، آپ پیچھے سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ تو اس وقت مجھے خیال آیا کہ اللہ نے کتنی بڑی بات، کتنی خوبصورت بات کی، کس طرح عورت کو پروٹیکٹ کیا، کہ یہ عورت اس وقت اپنی جان کا خطرہ محسوس کرتی ہے، کہتی میرا دل چاہتا تھا میں جا کے کسی پولیس کو فون کر دوں کہ لڑکی فلاں جگہ تو اسے چھڑا لو، لیکن مجھے پتا تھا اگر میں نے کیا تو میری خیر نہیں، اور میری بچیاں تھیں، میں اپنے آپ کو کھونا نہیں چاہتی تھی کہ میری بچیوں کے لیے کون رہے گا۔ بہرحال یہ سب کچھ ہوا۔ اس کے بعد یہ کہ کہتی کہ میرے شوہر جو تھے وہ قتل کرنے والوں میں، یہ ریپ کرنے والوں میں شریک نہیں تھے، لیکن خوش تھے کہ ہاں ہمارا بدلہ لے لیا گیا، تو ان کو یہ خوش ہونا چاہیے تھا۔ میں نے کہا نہیں، ظلم کے اوپر اگر کوئی خوش ہوتا تو وہ ان جیسا ہی ہے۔ کہتی اب کیا کریں؟ میں نے کہا ان کو یہ اور یہ استغفار اور توبہ کے طریقے بتائیں جا کر۔ کہتی کہ وہ نمازیں بھی 5 پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اس کے باوجود ان کے دل کو چین نہیں۔ چین کیوں نہیں؟ میں نے کہا چین اس لیے نہیں کہ ظلم پہ جو خوش ہوتا ہے وہ چین نہیں پا سکتا۔ آپ ان کو بتائیں کہ وہ توبہ کریں، کیونکہ ابھی تو دنیا میں موقع ہے توبہ کا، دنیا سے چلے گئے تو توبہ بھی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ دوسری خاتون نے مجھے بتایا کہ 4 بچوں کی ماں تھی، ایک لڑکی کسی زمیندار کی، اس کا اپنے شوہر کے ساتھ نہیں بنتا تھا، تو اس نے کیا کیا کہ اپنے شوہر سے زبردستی کسی طرح طلاق لی، اور اس جو عورت مجھے قصہ سنا رہی تھی، اس کی بہن کے بیٹے سے تعلقات اس کے ہو گئے، اور پھر کیا ہوا کہ اس کے بھانجے کو قتل کر دیا گیا، کیونکہ جس فیملی کی تھی یا جو اس کا شوہر تھا یا اس کے ماں باپ یا بہن بھائی تھے جو بھی، انہوں نے قتل کر دیا اس لڑکے کو۔ اب ہوا یہ کہ قتل کرنے کے بعد، کیونکہ بااثر زمیندار ہیں،
انہوں نے اس ماں کو جس کا بیٹا قتل کیا تھا ایک گھر اس کے نام لگوا دیا، گاڑی لے دی، بہت کچھ لے دیا. اب اس نے قتل کا الزام ان سے ہٹا کر کسی اور پہ ڈال دیا، بلکہ اپنی ہی بہن کے بیٹے پہ ڈال دیا کہ یہ دونوں دوست تھے. تو یہ بہن خود بتا رہی تھی کہ میرے بیٹے پہ، اور بیٹا اس کا صرف 21 سال کا ہے، اور اس کی بیوی بھی ساتھ ہی بچی نوجوان اتنی خوبصورت بیٹھی ہوئی تھی کہ اب اس کی زندگی حرام ہو رہی ہے کہ وہ بیان ادھر سے الٹ کے ادھر آ پڑے، اور ہمارے گھر میں سب کچھ ہوتا رہا، ہم خود جاتے رہے عدالتوں میں، معلوم نہیں کیا کچھ لمبے قصے تھے، اس وقت نہیں سنانے کا. تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ بتانا مقصود صرف یہ تھا کہ زنا اور قتل جو ہے، زنا ساء سبیل، بدترین راستہ ہے کہ قتل و غارت کو جنم دیتا ہے، معاشرے کی تباہی اور بربادی کا سبب ہے. اس لیے لا تقربوا الزنا، قریب بھی نہ پھٹکو کسی فحاشی، بے حیائی، کسی غلط ایسے کام کے کہ جو سبب بن جائے اس برائی تک پہنچنے کا اور قتل و غارت کا.